وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. کرم اللہ کا. مفتی محمد زاہد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور موجود ہیں مولانا سید قمبر علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی ابو محمد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ موضوع ہم نے اب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ صدقہ خیرات کس کو دینا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہمارے یہاں پروفیشنل ہیں جو نظر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی یہ ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں وہ جو ضرورت مند ہیں. تو ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں ایک اشارہ ہے کہ کئی لا یکون لدونۃ بین الاغنیاء. بنیادی طور پر قرآن کریم جو کنسیپٹ دیتا ہے، جو نظریہ دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ غربت ہی کو ختم کیا جائے. اور غربت کو ختم کرنے کا طریقہ اسلام نے یہ اختیار کیا ہے کہ امیر کی دولت کہیں بھی ڈمپ نہ ہو، کہیں بھی اسٹاک نہ ہو، کہیں بھی لاک نہ ہو، وہ سرکولیشن میں رہے. پہلے زکوٰۃ فرض کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. پھر سیدنا صدیق اکبر نے اعلان جنگ کیا بھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے گا اس کی میراث تقسیم ہوگی. اور پھر فرمایا کہ تم نے صدقہ خیرات یوں نکالنا ہے. اور پھر قسموں پر بھی اظہار رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے وہ اس کا اتنا کفارہ ہوگا. کوئی بندہ زہار کی اظہار کرتا ہے تو اس کا اتنا کفارہ ہوگا. پھر مالی طور پر جتنے نقصانات ہوتے ہیں جس سے غربت بہت زیادہ پھیلتی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سراسر حرام کر دیا، وہ سود ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے غربت ختم ہوتی ہے، گداگری اور پیشہ وری کے سلسلے ختم ہوتے ہیں. مگر ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا فرق کرنا پڑے گا کہ فقیر اور گداگر میں فرق ہے. جو فقیر ہے وہ خوددار ہوتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا، وہ مصرف ہوتا ہے. اور دوسرا جو گداگر ہے، میرے خیال میں وہ قرآن کریم کے اندر ایک اشارہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ بڑوں کی جو جرت ہوتی ہے نا وہ چھوٹوں کی ہمت کا باعث بنتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا نا، تو چھوٹوں کو بھی جرت ہوئی، ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی. اور بادشاہ ہار جائیں، وقت کے بڑے ہار جائیں تو چھوٹے ویسی بزدل ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑوں کی بھی یہ عادت ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے. جب یہ چیزیں بڑوں کی سطح پر کہی جائیں گی تو چھوٹے خود بہت پورا ملک یہی گداگری ہوگی. ابھی سعودی عرب حکومت میں وہاں ایک اہم جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا. وزارت حج للعمرہ نے سعودی عرب کو، حکومت کو، بادشاہ کو یہ سفارشات 45 صفحات پر پیش کی ہیں کہ پاکستان کے حج عمرے پر پابندی لگائی جائے. کیوں؟ پوچھا وہی وجہ کیا ہے. کہتے جی 98.33% یہاں پر مانگنے والے پاکستانی ہیں. اللہ اکبر، یہ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب پوری دنیا کے اندر ہمارا امیج کیا جا رہا ہے، گداگر صرف وہ نہیں ہے جو روڈ پہ مانگ رہا ہے. گداگر وہ بھی ہے جو مستحق نہیں ہے اور وہ بڑی سطح پر کوئی ڈونیشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فاؤنڈیشن بنا کر بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں آخری بات میں اپنی بات مکمل کروں کہ ہمیں اسلام کے مصارف کی طرف آنا پڑے گا. میں یہ دیکھوں کہ میں غربت ختم کرنے کے لیے اپنے محلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں. سب سے پہلے میرے عزیز و اقارب ہیں، سب سے پہلے میرے رشتہ دار غریب ہیں، پھر میرا محلہ ہے. محلے سے نکل کر ہمیں اپنے محلے کا پتہ نہیں ہوتا، باہر جا رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ اگر یہی سوچ لے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھوں تو پھر پورا معاشرہ ہی پھر ایسا ہو جائے گا کہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی محمد زاہد اسلم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک دین فطرت ہے، یہ انسان کی تذلیل، انسان کی تحقیر برداشت نہیں کرتا. بالکل ایسے. یاد رکھیں کہ آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو گداگری ہے بہت عروج پر ہے اور پیشہ ور لوگ جگہ جگہ پہ آپ کو ملتے ہیں. اور اس کی اجازت دیکھ لیں کہ ہے یا نہیں ہے. انسان تو دین فطرت ہے. جو انسان ضروریات شریعہ کے مطابق مال رکھتا ہو اور اس کے پاس بالقوت یعنی کمانے کی اس کو طاقت ہو، تو ایسے شخص کا سوال کرنا بھی حرام ہے اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے. ہمارے یہاں فتاوی شامی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 164، مطبوعہ سعید کمپنی ہے. اور اسی طرح تنویر الابصار مع در مختار، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 355، مطبوعہ دارالفکر بیروت. اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 307 ہے، اور رضا فاؤنڈیشن لاہور. یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص جو تندرست ہو، طاقت رکھتا ہو، سالم الاعضاء ہو، ایسے شخص کا سوال کرنا بھی حرام ہے. اور جو بندہ دے گا، دینے والا بھی گناہ گار ہوگا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بخاری کے اندر باقاعدہ کتاب الزکوٰۃ ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 518، حدیث نمبر ہے 1361. اور مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ جلد 2 صفحہ 717 اور حدیث نمبر اسی طرح ابو داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 1648، جلد نمبر 2 ہے. تو یہاں پر
یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ دینے والے بن کے رہنا چاہیے، لینے والوں کے تو بالکل ممانعت کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ خودداری کا سبق دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب کچھ انصار آئے تو آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ فسالوہ فآتاہم، انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ نے عطا کیا، پھر سوال کیا، پھر عطا کیا، پھر سوال کیا، پھر عطا کیا۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، 6470 ہے اور 1669 ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2024، اور اسی طرح نسائی کے اندر، داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے کہ باب الاستعفاف عن المسألہ، یعنی کہ سوال کرنے سے بچنے کے بارے میں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خودداری کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوال کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا تو اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، جو کوئی صبر کرے گا تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ یعنی کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو وہ عرش اولا کر اب اس کو محتاجی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی، ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے علماء کرام ہی ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں سید قمر علی شاہ صاحب، مولانا سید قمر علی شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ اسلام ظاہر ہے ایک بہترین دین ہے ہمارا، جس نے ایک بہترین معاشرے کا تصور دیا۔ اسلام سے اگر فائدہ لیا جائے یا اسلام سے اگر پوچھا جائے، دین اسلام سے، تو ہم کس طرح سے یہ تمیز کر سکتے ہیں، یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ ضرورت مند نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حالات حاضرہ اور ماہ رمضان خصوصاً اس حوالے سے آج آپ کا پروگرام سامعین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ قرآن مجید میں 13 مرتبہ لفظ فقراء، فقیر استعمال کیا گیا مختلف طریقوں سے۔ آپ کے سوال کا جواب سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 افراد ذکر کیے گئے کہ جن کو ہم صدقات دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو گداگر ہیں یہ فقراء میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ صحیح، یعنی محنت نہیں کرنی، بھیک مانگنی ہے، ہاتھ پھیلا دینا ہے۔ ان کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں اتنی پست ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، شہادت الذی یسأل فی کفہ ترد، جو بھی ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے، پیشہ ور بھکاری ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوال، وہیں آپ بات اپنی وہیں سے شروع کیجیے گا۔ سوال اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ان سے بھیک منگوا رہے ہیں وہ تو سیٹھ ہوں گے یا جو بھی مطلب ان کے مالکان ہوں گے، لیکن یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں بحیثیت زندگی، بحیثیت انسان یہ بھی ضرورت مند ہی ہیں، تو ان کی بھی کوئی کفالت ہو رہی ہے، یہ ان کی سیلری ہوگی یا ان کی جاب ہوگی، کیا ہوگا؟ تو اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے آپ؟ جاب بھی، ہر جاب کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ وہ ریڑے پہ جو چھولے بیچ رہا ہے، جو چنے بیچ رہا ہے، وہ بھی تو جاب کر رہا ہے۔ عزت نفس اور تاکیر، اسلام دین فطرت ہے، کبھی بھی انسان کسی کو پست ہونے نہیں دیتا۔ سیرت دیکھ لی، انبیاء کرام، مرسلین علیہ السلام، تمام کے تمام اولیاء، اہل بیت، صحابہ، تمام نے تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ایک دوسرے کی مدد کی ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا، چوراہے پہ کھڑے ہو کے مانگنا نہیں سکھایا۔ یہ اسلام کی سیرت میں ہی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پھیلا کے مانگیں۔ حالت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کی رپورٹ کے مطابق کراچی شہر میں 3 لاکھ بھکاری داخل ہوئے۔ سڑکوں پہ چلے جائیں، رات کو جا کر دیکھیں، چوراہوں پہ سوتے نظر آئیں گے، فٹ پاتھ پہ سوتے نظر آئیں گے۔ جبکہ سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ سندھ نے بھی اس کے خلاف پچھلے سال سے احکامات دیے ہوئے ہیں، مگر اس پہ عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ اب جب عمل نہیں ہو رہا تو کیا ہم اسی طرح کرتے؟ نہیں، میں یہاں سمجھتا ہوں کہ ہم علماء کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے، کیونکہ ممبر ہمارے پاس ہے، محراب ہمارے پاس ہے۔ شادی کرنی ہو تو پھر علماء کی ضرورت پڑتی ہے، دفنانا ہو، نماز جنازہ پڑھانی ہو تب علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ عوام ہم سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے محراب سے، اپنے ممبر سے عوام کو سمجھائیں، سکھائیں اور تاکیداً کریں کہ یہ فقیر نہیں ہے، پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ آپ کی قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ، بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا۔ ہم اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تاکہ اب زیادہ سے زیادہ سوال حاصل کر سکیں۔ ابو محمد صاحب یہ بتائیے، اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، کسی ریسٹورنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ریسٹورنٹ کے اندر نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جوس پی رہے ہیں، ایک گداگر آتا ہے، ٹھک 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 ٹھک۔ اچھا، آپ تھوڑی دیر اگنور کرتے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے، ایک کو دو گے 50 اور لے کر آ جائے گا تو آپ کھانا نہیں کھا پاؤ گے۔ ایک انسان ایک حد تک کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب ایسے عالم میں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بھکاری ہے اور یہ پروفیشنل بھکاری ہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ عادتاً بھکاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ میں کھانے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور آپ کو پھر دینا پڑ جاتا ہے، اس حالت میں کیا کرے انسان؟
یہ دو سوال آ گیا ہے، ایک سوال میں آپ کے دو سوال آ گئے. دراصل میں یہاں بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے. آپ جو اس کو 10 روپے دیں نا تو اس نیت کے ساتھ دیں. ہمارے بڑوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ جو میرے پاس ہے میں بھی اس کا مستحق نہیں ہوں، میرے اللہ نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سوال کرنا پسند ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کو سوال کرنا پسند ہے ہی نہیں. اسی لیے اسلام غریب پروری کی بہت خوبصورت تابندہ تاریخ ہے. اسلام نے مانگنے کا مزاج نہیں، دینے کا مزاج بنایا ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کبھی فرمایا تم زکوٰۃ دو، کبھی فرمایا تمہاری قربانی ہے تو اس میں غریب کا بھی حصہ ہے، کبھی فرمایا کہ تم نے اگر قسم کھا لی ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کبھی فرمایا اگر تم نے اظہار کر لیا ہے تو تم 60 مسکینوں کو دو. تو دیکھیں قرآن کریم میں ہونا کیا چاہیے تھا، آپ نے مجھے کچھ دیا، میں نے آپ کو دیا، تو بدلے میں بدلہ ہونا چاہیے تھا. مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دینے والے کی جو فضیلت بیان فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو نا ایک کھیتی باڑی والے کو، وہ ایک دانہ لگاتا ہے، میں اس سے 7 بالیں اگاتا ہوں، ایک بال کے ساتھ میں 70 دانے لگاتا ہوں، تو ایک کا بدلے میں 700 دوں گا. اور یہ حساب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کاؤنٹلی دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا تم دینے کا مزاج بناؤ. جب دینے کا مزاج بنائیں گے تو مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور جہاں یہ جتنی گداگری پیشہ ہو رہی ہے اس کے والے سے آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں بہت سارے قوانین ہیں وہاں امپلیمنٹ نہیں ہے، یہاں اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. امپلیمنٹ ہوتا تو کوئی بھی نہ ہوتا. بالکل، بلکہ ناظرین اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کا نام ویسے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ مختلف ممالک میں اب جہاں کہ آپ کے ویزے فوراً 1-2 دن میں آ جاتے ہیں، ان ممالک میں بھی اب آپ کو ویزے دینا بند کر دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں ملک کا نام نہیں لوں گا، بس یہ بولوں گا کہ ہمارے ہی پاکستانی تھے جو اس ملک میں مجھے ملے اور اچھے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، میری جاب چلی گئی ہے، کچھ مدد کر دیں. تو ہم نے مدد کر دی، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ عادت اس نے یہ بنا لی ہے اور اس کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا. تو قانون کے حساب سے اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کو فالو کرو. ہم اس کے ملک کے قانون کو فالو نہیں کر رہے جس ملک میں جا رہے ہیں، ویزا ایکسپائر ہو گیا اور ہم وہاں رہ رہے ہیں. اور میں ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جن کی ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، برائے مہربانی اپنے آپ کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کیجیے اور اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، جرم کے اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے پاکستانیوں کے ویزے بند نہ ہوں.